بچوں کی پرورش کرنا اور انہیں معاشرے میں بہتر تعلیم و تربیت سے اعلیٰ مقام پر پہنچانا، یہ ہر والدین کا دیرینہ خواب ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ خواب اس وقت ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے جب والدین کو اپنے بچے کی کسی ذہنی یا جسمانی معذوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ نہ صرف ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں بلکہ قدرت سے بھی شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے اپنی موجودگی اور اپنی جذباتی وابستگی کا احساس دلانا چاہیے، کیونکہ یہی چیز بچے کی بہتری کی جانب اولین قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ زندگی میں مشکلات تو پیش آتی ہیں، لیکن انہیں بہترین اور بروقت اپنائی گئی حکمت عملی کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے۔ معذور بچوں سے غفلت برتنا سفاکی کی انتہا ہے۔ ایسے بچے معاشرے کا عضو معطل بن کر رہ جاتے ہیں، جس سے معاشرہ بے حد مالی اور ذہنی نقصان اٹھاتا ہے۔ مناسب پرورش، تعلیم اور تربیت سے محروم رہ کر معذور بچے یا تو معاشرے پر اقتصادی بوجھ بن کر پڑے رہتے ہیں یا پھر خلاف معاشرہ اور مجرمانہ مشاغل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں ہی معاشرہ ان سے غفلت شیاری کی سزا بھگتتا ہے۔ معذور بچے عام بچوں کی نسبت زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے خاندان اور معاشرے کا باہمی تعاون خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پر خاندان اور معاشرے کے دیگر افراد بھی ان بچوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے بچے بچپن سے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ انہیں جذباتی اور معاشرتی تعاون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ان بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ بٹھایا جائے اور انہی کی طرح تعلیم دی جائے تاکہ اس سے ان کی احساس محرومی دور ہو اور وہ نارمل زندگی گزارنے کی طرف راغب ہو سکیں، کیونکہ تھوڑی سی توجہ سے ہی یہ بچے معاشرے کا فعال رکن بن کر کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ حکومت اور معاشرے کا بھی فرض ہے کہ معذور بچوں کے متعلق رویوں کی بہتری کے لیے شعور اجاگر کیا جائے اور انہیں معاشرتی زندگی گزارنے کے مساوی حقوق دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے حکومت کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹرز کی مختلف تنظیمات کو بھی معذور بچوں کے لیے خصوصی ادارے کھولنے چاہئیں اور ان کی خصوصی تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ کا معقول اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور اس تعلیم کے نشیب و فراز پر عبور حاصل کرنے کے لیے سائیکولوجیکل ریسرچز اور تجربات اور مشاہدات کے باضابطہ سلسلے شروع ہونے چاہئیں۔